میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، صفے برابر کرو یا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں نہیں اس طرح سب باندھتے ہو جیسے فرشتے سب باندھتے ہیں، رب کے حضور باندھتے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور سب باندھتے ہیں؟ فرمایا، اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جو سب کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، جو سب کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو خالی صفوں کو بھرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا پوری رات قیام کیا، رات بھر جاگ کر عبادت کی۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں، عشاء اور فجر، اور جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے۔ فرمان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو بلا مجبوری کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اس گھر میں آگ لگا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جو خالی صفوں کو بھرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد کے بائیں جانب کو اس لیے آباد کرے کہ ادھر کم لوگ کھڑے ہیں جماعت میں تو اسے دگنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو خالی صفوں کو بھرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں۔